أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھے سے ڈرو۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے و وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ توریت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود
उन आयात को छुपाते थे जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों, शान और उनके औसाफ बयान किए गए। और अगर कभी कोई आयत बयान भी की तो उसके साथ बातिल बातें मिलाकर बयान करते थे। हालांकि उलमा का मनसब तो हक बात का ऐलान करना, हक और बातिल को जुदा करना, माली और ज़ाती मफादात को दीन पर कुर्बान करना और दीन का मुहाफिज बनना है। यहूदियों के बयान करदा तर्ज अमल और उलमा के मनसब को सामने रखते हुए उन लोगों को अपनी हाजत पर गौर करने की हाजत है जिनका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों, शान बयान करने के मामले में सिलसिला कहीं और ही जाकर मिलता है। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। तर्जमा कंजुल ईमान, और हक से बातिल को न मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक न छुपाओ। तर्जमा कंजुल इरफान, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर हक ना छुपाओ। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और हक को बातिल से ना मिलाओ। यहूदी उलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत नबुव्वत से मुतालिक तौरात की आयत छुपाते भी थे और कभी कुछ बयान करते तो उनके साथ अपनी तरफ से कुछ बातिल बातें भी मिला दिया करते थे। मसलन अपने पैरोकारों से कहते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हैं। यहूदी उलमा ने इस तरह की कई बातें गढ़ी हुई थी जिनके जरिए वो जानबूझकर हक छुपाने और हक को बातिल को मिलाकर धोखा देने के तरीके इख्तियार किए हुए थे। अल्लामा अली बिन मोहम्मद क़ासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि हर एक को चाहिए कि वो हक को बातिल से न मिलाए और ना ही हक को छुपाए, क्योंकि इसमें फसाद और नुकसान है। और ये भी मालूम हुआ कि हक बात जानने वाले पर उसे जाहिर करना वाजिब है और हक बात को छुपाना उस पर हराम है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।